نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنوا بالله صدق الله صدق رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم غوث اعظم بنانے کے سر ساما مدد قبلے دی مدد کعبے دی مدد حمد و ثنا کے بعد محترم صالحین و صالحات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل بارگاہ رسول میں نظم کی صورت میں اپنی عقیدت کا اظہار پیش کرتا ہوں۔ حضور گزارے محنت متصل مدعی کے کلام سے آپ اس کو سماعت کریں اور پھر اس کے بعد کچھ باتیں آپ کے دوسرے گزار کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مجھے کر بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب سماعت کریں۔ رب نے بنایا ہے کچھ ایسا رتبہ نے بنایا ہے کچھ ایسا رتبہ سے آدم کا۔ رب نے بنایا ہے کچھ ایسا رتبہ سے آدم کا، جن و بشر کے لب پہ سجا ہے خطبہ لب پہ سجا ہے خطبہ سے اعظم کا۔ جتنے ولی آئے گئے جہاں میں سب گئے اہل شان مگر، جتنے ولی آئے گئے جہاں میں سب گئے اہل ولیوں کی گردن پر ہے تلوار سے آدم کا، سب ولیوں کی گردن پر ہے تلوار سے آدم کا، جن و بشر کے لب پہ سجا ہے خطبہ رب ہونے کا تو سب ہونے کا۔ مجھے بولے سبحان اللہ، اس طرح سے سبحان اللہ بول رہے ہیں تقریر کی ویسے ہی بہت سماعت کرتے ہیں۔ ان کی جنت ان کی حکومت، رب ہونے کا تو سب ہونے کا۔ سارا زمانہ کھاتا
محفل پاک کو سجائے ہوئے ہیں اور الحمدللہ اس محفل پہ آج غوث اعظم کا بھی ذکر ہوگا اور غوث اعظم کے جد اعلیٰ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوگا. تو آپ اطمینان و سکون کے ساتھ اور ادب کے ساتھ اس محفل میں بیٹھیں اور اپنے دامن کو گوہر مراد سے بھر کر کے یہاں سے کچھ باتیں میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں. آپ بغور اس کو سماعت کریں. آج کا معاشرہ بلکہ اس دنیا کے اندر جو بھی ہمیں نظر آتا ہے, چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو, وہ ایک دوسرے سے ڈرتے ہوئے نظر آتا ہے. جانوروں میں جو طاقتور ہے کمزور اس سے ڈرتا ہوا نظر آتا ہے. انسانوں کے اندر جو طاقتور ہے جسم کے اعتبار سے, کمزور انسان جسم کے اعتبار سے اس طاقتور انسان سے ڈرتا ہوا نظر آتا ہے. اور جو دولت والا ہے اس سے غریب جس کے پاس دولت نہیں ہے وہ ڈرتا ہوا نظر آتا ہے. میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا اور بہت ساری مثالیں نہیں پیش کروں گا. بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس دور میں
جب سے یہ دنیا قائم ہوئی اس دور میں ہی کیا کمزور طاقتور سے ڈرتا ہوا نظر آتا، کمزور مضبوط سے ڈرتا ہوا نظر آتا، چھوٹا بڑے سے ڈرتا ہوا نظر آتا۔ ویسے تو لوگوں کو خوف بہت قسم کا ہوتا ہے، جان کا بھی خوف ہوتا ہے، مال کے برباد ہونے کا بھی خوف ہوتا ہے، بیماری کے اندر مبتلا ہونے کا بھی خوف ہوتا ہے، ہر طرف خوف کا ماحول۔ ہم جب نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو انسانوں کے اندر ایک خوف سا ماحول ہے، الگ الگ طرح کا خوف ہے، لیکن انسانوں میں ایک ایسی جماعت بھی ہے اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر، وہ جماعت جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولیاء اکرام وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور ویسا ڈرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ سبحان اولیاء اکرام اللہ سے ڈرتے ہیں اور ساری کائنات اولیاء اکرام سے ڈرتی ہوئی نظر آتی ہے، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، شریف پرند ہو، سب اولیاء اکرام کی پاور کو، اولیاء اکرام کی طاقت کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ کسی سے ڈرتے ہوتے نہیں ہیں، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ کیوں خوف ہوگا؟ اس دنیا کے اندر اگر کوئی کسی دولت والے کا دوست ہو جائے تو وہ بھی اپنے آپ کو دولت والا سمجھنے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دولت والے کا دوست ہے، مالدار کا دوست ہے، اسے ڈر اس لیے نہیں لگتا اگر مجھے کچھ ہوگا تو میرا دوست ہے مجھے بچا لے گا۔ بھائی دوستی تو بہت سے لوگوں میں بہت گہری ہوتی ہے، ایسے ایسے دوست ہوتے ہیں کہ اگر دوست کو کچھ ہو جاتا ہے تو پیسہ اس طرح سے بہا دیتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ انہی کا بھائی ہے، اور جب ایسا دوست مل جاتا ہے تو پھر جو غریب دوست ہوتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو مالدار سمجھنے لگتا ہے۔ تو یہ مالدار کی بات ہو گئی۔ میں ایک ایگزامپل دے دوں، اگر کوئی کسی کھانے دار کا دوست ہوتا ہے یا اس سے تھوڑی بات چیت ہوتی ہے تو وہ خوب اوقال کے ساتھ زندگی گزارتا ہے نا، کہ اگر کوئی مجھے کچھ کہے گا تو فوراً جو ہے اپنے کھانے دار دوست کو بلاؤں گا، FIR کرواؤں گا اور اس کو تھانے میں جیل میں ڈلوا دوں گا۔ تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس سے ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ارے یار اس سے مت مجھو، ذرا سی بات ہوگی تو یہ تھانے دار کو بلا لے گا، پولیس کو بلا دے گا اور پھر اس کی سنوائی ہوگی، ہمیں جیل میں ڈال دے گا۔ تو دنیا کے جو ہے طاقتور انسان کا دوست جب اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے لگتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ طاقتور ہوتا نہیں ہے، اور نہ اس کا دوست اس کے بارے میں کہتا ہے کہ ہاں یہ طاقتور ہے، دوست ہمیشہ اپنے اوپر ذمہ داری لے کے کہے گا کہ اس کو کچھ نہ کرنا ورنہ تمہاری خیریت نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، اب بتائیے کہ جو تھانے دار کا دوست ہو وہ اپنے آپ کو جو ہے بھوکال والی زندگی گزارتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا، وہ سوچتا ہے کہ مجھے کسی میں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اب بتائیے کہ جو اللہ کے دوست ہو جائے سبحان اللہ، ان کو بھلا کسی کا خوف کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ
کہ ہم تمہاری دنیا اور آخرت کی زندگی میں مددگار ہے۔ دنیا کے اندر اگر تھانے دار مددگار ہوتا ہے تو اس کا دوست جو ہے کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ بھلا بتائیے کہ دنیا کے اندر ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی اللہ جس کا مددگار ہو وہ بھلا کسی سے خوف کیسے رکھ سکتا ہے؟ اللہ والے اسی لیے کسی سے خوف نہیں کھاتے، انہیں کسی چیز کا غم نہیں ہوتا، کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور ساری کائنات ان سے ڈرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اولیاء کرام کی جماعت میں ایک ایسا ستارہ، ایک ایسا نگینہ بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جس کی محفل آج ہم سجائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز مکانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی، آپ اولیاء کے سردار ہیں۔ آپ نے برسر منبر ارشاد فرمایا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر، اور اللہ والوں نے اس کو تسلیم بھی کیا، اور اللہ والوں نے اسے تسلیم کیا، اور جب تسلیم کر لیا تو انہیں اور زیادہ انعام و اکرام سے نواز دیا۔ اللہ والے جب اس بات کو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ سرکار غوث پاک کا قدم ہماری گردنوں پر ہے، تو انہیں بارگاہ غوثیت سے اور اللہ کی جانب سے اور زیادہ انعام و اکرام سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ اب میں کچھ باتیں ایسی عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، اس کو بھی آپ سماعت کریں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ والے اللہ کی عطا سے بہت طاقت رکھتے ہیں، وہ مردوں کو زندہ بھی کر سکتے ہیں، بیماروں کو شفا بھی دے سکتے ہیں، اور ایسے بیمار کہ جو لا علاج ہو جن کی بیماری اللہ کی عطا سے اسے بھی شفا دے سکتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، ان کا عقیدہ صحیح عقیدہ نہیں ہے بلکہ ان کا عقیدہ برا عقیدہ ہے، اسی لیے ہم ان کو بد عقیدہ کہتے ہیں، برے عقیدے والے۔ ان کا عقیدہ ہے اولیاء اللہ کے تعلق سے جو آیتیں اللہ تبارک بتوں کے حق میں نازل فرمائی کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ عرب والے جن بتوں کی عبادت کرتے تھے، پتھروں کی جو ہے پرستش کرتے تھے، پتھروں کے صنم بنا کر کے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں نازل فرمائی، انہی آیتوں کو یہ بدعقیدہ لوگ اولیاء اللہ پر فٹ کرتے، چسپا کرتے اور کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ جو ہے ان کو اپنا یار و مددگار نہ بناؤ، ان سے دوستی نہ کرو، انہیں کچھ نہ سمجھو۔ یہ ساری باتیں وہ کرتے ہیں، لیکن در حقیقت جو اولیاء اللہ کی شان میں آیتیں نازل ہوئی اس سے صرف نظر کرتے ہوئے جو بتوں کے حق میں آیتیں ہوئی اسی کو اولیاء اللہ کے بارے میں پیش کرتے ہیں، معاذ اللہ، اور وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ۔ آپ بغور میری بات کو سماعت کریں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ۔ اگر اولیاء اکرام سب مل کر کے اکٹھا بھی ہو جائے تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، معاذ اللہ، بولیے معاذ اللہ۔
کا عقیدہ کیا ہے کہ اولیاء اکرام اگر سب اکٹھا بھی ہو جائے، حالانکہ یہ آیت اللہ نے بتوں کے حق میں نازل فرمائی، بتوں کے تعلق سے نازل فرمائی کہ جو خود پتھر کا ہے، جسے خود انسان نے بنایا ہے، وہ کسی کو کیا بنا سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے اس آیت کو اللہ والوں پر فٹ کیا کہ اگر سب کے سب مل کر کے اکٹھا بھی ہو جائے تو ہرگز ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے ہیں، ایک مچھر تک نہیں بنا سکتے ہیں۔ اگر ایسی بات ہے کہ سب مل کر کے ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے ہیں، ایک مچھر تک نہیں بنا سکتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام کا فرمان ہے، قرآن میں خود موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، انی اخلق لکم، انی اخلق لکم، بے شک میں تمہارے لیے بناتا ہوں، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں اور جب اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ جو ہے پرندہ بن جاتا ہے۔ اب بتائیے، لوگ کہتے ہیں کہ سب مل کر کے اکٹھا ہو جائے پھر بھی ایک مکھی یا مچھر نہ بنا سکے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، لیکن قرب قیامت وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر کے بھی تشریف لائیں گے۔ سبحان اللہ، ان کا کیا کہنا ہے؟ یہ تو انبیاء کے لیے یہ بات نہیں مانتے۔ اگر یہ کہے کہ ٹھیک ہے ہم اولیاء اکرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ایک مچھر نہیں بنا سکتے، ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے، تو اس سے سوال ہوگا تو تمہارا مطلب یہ ہے کہ انبیاء اکرام مکھی بھی بنا سکتے ہیں، مچھر بھی بنا سکتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، تو فوراً کہیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ قرآن سے ثابت ہے کہ الحمدللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے جو ہے ایک پرندے کی شکل بناتے ہیں اور جب اس میں پھونک مارتے ہیں تو وہ پرندہ بن کر کے اڑنے بھی لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو طاقت دی ہے کہ نہیں دی؟ یہ بھی عجیب لوگ ہیں، جناتوں کے اندر جو قوت ہے، طاقت ہے، اس کو تسلیم کر لیتے، جبکہ جنات جو لوگوں کے اندر گھس کر کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، آپ آستانوں پر جائیں گے تو دیکھیں گے کہ جو ہے مرد بھی اور عورتوں کی زیادہ کثرت ہوتی ہے، وہ آسیبی معاملات میں گرفتار ہیں۔ جنات، شریر قسم کے شیاطین، وہ ان کو پریشان کرتے ہیں، تو جو شیطان ہے اس کی طاقت یہ ہے کہ وہ پل بھر میں یہاں سے وہاں جا سکتا ہے اور کسی کے جسم کے اندر داخل ہو سکتا ہے، یہ سب مانتے ہیں۔ اور اگر جو نہیں مانتا جب اس کے اوپر پڑتی ہے تو وہ بھی ماننے لگتا ہے۔ پہنچتے ہیں کہ چوچا مقدس پریشان ہو جاتے ہیں تو پہنچتے ہیں مخدوم سینا کی بارگاہ، مخدوم سینا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، مخدوم ثابت کنگری کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور سوچتے ہیں کسی طرح جو ہے ہمارا بیڑا پار ہو جائے، یہ مشکل آسان ہو جائے۔ جب تک نہیں پڑی رہتی ہے تو بہت کہتے ہیں یہ سب ڈھکوسلا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جتنے بھی ہیں سب کے سب صحیح ہوتے ہیں، جتنوں کے اوپر جو حاضری لگتی ہے اور آسیبی معاملات ہوتے ہیں درگاہوں پر، جتنے ہوتے ہیں سب کے سب صحیح ہوتے ہیں، ایسا بھی نہیں کہا جاتا۔ اس میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں، بہانہ بنا کر کے گھوم لیا جائے، اسی بہانے تھوڑا گھوم لیا جائے گا، باتیں ہو جائے گی لوگوں سے، دوستی یاری ہو جائے گی، کتنوں کا معاملہ رشتہ بھی ایسے ہی لگ جاتا ہے۔ تو یہ سارے طریقے، تو ایسا نہیں کہ جو ہے اور جو کرتے سب کے سب جو ہے ڈھونگ کرتے، کچھ اس میں ڈھونگ بھی کرتے ہیں اور کچھ حقیقت میں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ تو بتائیے کہ جنات کے اندر یہ پائے
جو اللہ کا دوست نہیں ہے، ایک عام جن، اس کے اندر یہ پاور ہے کہ یہاں سے وہاں پل بھرنے چلا جائے اور لوگوں کے جسم کے اندر داخل ہو جائے. اور اولیاء اکرام کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے معاذ اللہ. اور یہاں تک کہ اولیاء اکرام کی وہ شان ہے، وہ عظمت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے صرف مٹی کا پرندہ نہیں بنایا بلکہ وہ مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے. سبحان اللہ. اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے. اور ہم سب کے جو ہے غوث اعظم، پیر پیرا، میر پیرا، شاہ جیلا، وہ بھی اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. اسی لیے کہنے والے جمیل قاضی فرماتے ہیں، وہ کہہ کے قم بِإِذْنِ اللَّهِ جلا دیتے ہیں مردے کو. بڑا مشہور ہے احیاء موتا غوث اعظم، بڑا مشہور ہے احیاء موتا غوث اعظم کا. وہ کہہ کے قم بِإِذْنِ اللَّهِ جلا دیتے ہیں مردے کو. بڑا مشہور ہے احیاء موتا غوث اعظم کا. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اولیاء اکرام کو بھی اللہ کی جانب سے، اللہ کی عطا سے ایسی باتوں کا علم ہوتا ہے جو کسی کو نہیں ہوتا، عام انسانوں کو نہیں ہوتا ہے. انبیاء اکرام غیب کا علم رکھتے ہیں اور اللہ والے بھی ایسا علم رکھتے ہیں کہ عام انسانوں کو اس کی خبر نہیں ہوتی. اولیاء دلوں کے حالات سے باخبر ہوتے. اسی لیے کہا گیا کہ علماء کی بارگاہ میں بیٹھو تو زبان سنبھال کر کے بیٹھو اور اولیاء کی بارگاہ میں بیٹھو تو دل تھام کر کے بیٹھو. اور اولیاء اللہ دلوں کے حالات سے باخبر ہوتے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، اور میں کچھ لوگ اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی اگر نام لے لوں گا تو بہت سارے لوگوں کو چڑ بھی ہو سکتی ہے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کو چڑ بھی ہو جائے گی. اب ہمیں نام لینے کی کیا ضرورت؟ اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کا کوئی نام وام نہیں ہے، اسی لیے جو ہے لوگ چڑ جاتے ہیں. نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ نام جب ہے ہی نہیں تو لینے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح بات ہے، ان کا تو نام ہے ہی نہیں. نام تو اہل سنت و جماعت کا ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. سبحان اللہ. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور نام ہے اکرم رسول اللہ. تو اللہ والوں کی بات اور انبیاء اکرام کے تعلق سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو معاذ اللہ پیٹ کے پیچھے کی بھی خبر نہیں، وہ غیب کا علم کیا رکھیں گے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں جو ہے وہ گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آتے. کہتے ہیں معاذ اللہ ان کو بھی پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں. بہت سارے واقعات بتاتے ہیں، حدیثیں پیش کرتے ہیں. دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو غیب کا علم نہیں ہے. دیکھو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو غیب کا علم نہیں ہے. اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ ان کو کلمہ کی دولت بھی اگر ملی ہے تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے، لیکن اس کلمے کا بھی لحاظ نہیں ہے. آج میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی، وہ آیا میرے پاس، بات دوسری تھی لیکن بات چھڑ گئی. بات چھڑتے چھڑتے یہاں تک پہنچ گئی. اس نے کہا کہ ہم فلاں جگہ سے آئے. میں نے کہا کہ وہاں کے لوگ تو صحیح نہیں ہیں. تو اس نے کہا کہ کیسے صحیح نہیں ہے؟ میں نے کہا وہ لوگ سلام پڑھنے سے روکتے ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ سلام پڑھنے سے روکتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ بتائیے مولانا صاحب کہ آپ لوگ مائک میں سلام پڑھتے ہیں، کون کس حالت میں ہوتا ہے؟ کوئی بیت الخلا پہ ہوتا ہے، کوئی ٹوائلٹ میں ہوتا ہے، کوئی بیت الخلا میں ہوتا ہے، کوئی سویا رہتا ہے، کوئی جو ہے
آپس میں گفتگو کرتا رہتا ہے، آپ لوگ سلام پڑھیں گے مائک میں تو بتائیے بے ادبی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہے نا؟ ان جاہلوں کو جاہل لوگ ایسے ہی جو ہے گمراہ کرتے ہیں اور ان کو جو ہے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے کہا واہ رے واہ، بڑا اچھا، آپ تو بہت چالاک نکلے، بڑے سمجھدار نکلے، آپ کو تو انعام ملنا چاہیے۔ مائک پہ اگر سلام ہو تو لوگ نہ جانے کس کس حالت میں رہتے ہیں، بے ادبی ہوتی ہے۔ آپ کے کہنے کے مطابق مائک میں سلام نہیں ہونا چاہیے تو بغیر مائک میں سلام کیوں نہیں ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے کہ ان کی مسجدوں میں بغیر مائک میں سلام ہو جانا چاہیے، بغیر مائک کے سلام ہونا چاہیے، مائک میں چلو نہیں ہوتا، لیکن ان کو مائک سے کوئی مطلب نہیں ہے، نہ بے ادبی سے مطلب ہے۔ ان کا مطلب صرف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام نہیں پڑھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاذ اللہ ان کے نزدیک یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ مائک میں سلام پڑھنا بدعت ہے، مائک میں سلام پڑھنا بدعت ہو جائے اور مائک میں نماز پڑھنا جو ہے صحیح ہو جائے نا؟ مسجدوں میں ان کے مائک میں نماز ہو رہی ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے، مائک میں سلام پڑھنا بدعت ہے۔ یہ مائک میں سلام کہاں سے آئے گا؟ میں نے دوسرا جواب دیا کہ آپ نے یہ کہا کہ مائک میں سلام پڑھنے سے بے ادبی ہوتی ہے، تب تو آپ کے مطابق مائک میں اذان بھی نہیں ہونی چاہیے۔ بھائی کون کہاں رہتا ہے؟ کوئی بیت الخلا میں رہتا ہے، کوئی سویا رہتا ہے، کوئی بات کرتا رہتا ہے، تو آپ کے کہنے کے مطابق تو مائک میں اذان بھی نہیں ہونی چاہیے، بے ادبی ہوگی۔ اب وہ خاموش، اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ سنیے بات کو، تو سلام الگ چیز ہے، اذان الگ چیز ہے۔ میں نے کہا اچھا الگ الگ چیز ہے تو کیا کیا ہے وہی بتا دو۔ ارے حضرت آپ تو زیادہ جانتے ہیں نا، سلام الگ چیز ہے، اذان الگ چیز ہے۔ میں نے کہا کہ اب کوئی جواب نہیں ہے، فالتو کی بکواس مت کرو، جتنا بتایا اس کو سمجھ لو کہ مائک میں اذان دینے سے اور مائک میں سلام پڑھنے سے بے ادبی نہیں ہوتی۔ ہاں جو بے ادب ہو کر کے اذان دے یا بے ادب ہو کر کے سلام پڑھے وہ بے ادبی کرتا ہے۔ جو اذان ہو رہی ہے اور بات چیت کر رہا ہے اس کو اس کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا، نہ کہ مائک میں اذان دینا بند کر دیا جائے۔ سلام ہو رہا ہے، جو اس پر توجہ نہیں دے رہا ہے، جو اس کو چھوڑ کر کے چلا جا رہا ہے بلا وجہ، کوئی شرعی عذر نہ ہو، بلا وجہ چھوڑ کے چلا جا رہا ہے، اس کا خامیازہ اسے بھگتنا ہے نا۔ کس بنیاد پہ وہ چھوڑ کے جا رہا ہے وہ میدان محشر میں بتائے۔ کوئی وجہ رہی ہوگی وہ الگ بات ہے، لیکن سلام سے چھڑتے ہوئے بھاگے گا تو اس کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو بہرحال انبیاء اکرام غیب کا علم رکھتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کا علم رکھتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا کہ جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ اور ہم سب کو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ انبیاء اکرام غیب کا علم رکھتے ہیں۔ آئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ہے زبان درازیہ کرتے ہیں۔ آئیے قرآن سے ثابت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوتا کیا تھا کہ بچے ان کے پاس جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، اور وہ بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ بچے اچھے ہوتے ہیں، ان سے محبت کیا جائے، انہیں اچھی تربیت کی جائے تو وہ بڑے ہو کر کے اچھے ہو جاتے ہیں۔ جس پیرائے میں انہیں ڈھالا جائے گا وہ اس کو اسی پیرائے میں ڈھل جاتے ہیں۔ جس ماحول میں وہ بڑے ہوتے ہیں، جو ماحول وہ دیکھتے ہیں ویسا ہی ان پر اثر پڑتا ہے۔ اس لیے بچوں کی تربیت میں خاص خیال رکھنا چاہیے بڑوں کو۔ بچے جو بھی غلطی کریں گے اس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں، اس لیے کہ وہ تو ابھی چھوٹے ہیں، ان کو اگر ٹھیک سے تربیت نہیں دے رہے، وہ غلطیاں کر رہے ہیں تو ذمہ دار ماں باپ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ
بچے آتے تھے، بیٹھتے تھے، ان سے باتیں کیا کرتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو ان کے گھر کے حالات بتاتے تھے. سبحان اللہ. آج تمہارے والد نے تمہارے لیے یہ سامان لا کر کے رکھا ہے، کھانے پینے کی چیزیں، آج تمہارے گھر یہ ہوگا، آج تمہارے والد نے فلاں سامان لایا ہوا ہے، آج تمہارے والد فلاں سامان لے کر کے آئیں گے تمہارے لیے. اب یہ بچے سن کر کے گھر پہ جا کر کے بتاتے اور کہتے ہیں کہ جو فلاں سامان میرے والد نے میرے لیے لا کر کے رکھا ہے وہ مجھے ملنا چاہیے. گھر والے پریشان، اس کو کیسے پتہ چل جاتا ہے، بچوں کو کیسے پتہ چل رہا ہے. اور جب ان کو پتہ چلا گھر والوں کو کہ یہ بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کی محفل میں بیٹھتے ہیں، ان سے باتیں کیا کرتے ہیں، بجائے خوش ہونے کے اور ان کی نبوت کو تسلیم کرنے کے، ان کے دشمن ہو گئے اور کہا کہ ضرور یہ شخص جادوگر ہے اور جادو سے بتا رہا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ انبیاء اکرام کی قوت کو، پاور کو تسلیم نہ کرنا یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے بلکہ بے ایمانوں کا طریقہ ہے. ایمان والے تو ان کی کرامتوں کو دیکھ کر کے، ان کے معجزات کو دیکھ کر کے، اگر وہ ایمان والے نہیں ہوتے ہیں تو کلمہ پڑھ کر کے ایمان والے ہو جاتے ہیں. اور یہ جب دیکھتے ہیں تو وہ جن کو ہدایت نہیں ملی ہے وہ دشمنی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جب یہ ساری باتیں گھر والوں نے دیکھی تو سب نے ایک میٹنگ کی آپس میں کہ یہ سارے بچے جا کر کے ان کے پاس بیٹھتے ہیں، یہ ساری بات بتاتے ہیں گھر والوں کے تعلق سے کیا ہونے والا ہے، کیا لا کر کے رکھا ہے، لہذا ان بچوں کو ان کے پاس جانے سے روکا جائے. اب بچوں کو روکا جا رہا ہے لیکن بچے ہیں کہ ماننے کے لیے تیار، کسی نہ کسی بہانے پہنچ جا رہے ہیں، 10 نہیں تو 5 ہی پہنچ جا رہے ہیں. بڑا پریشان ہوئے سب، اور اس بات پر اتفاق کیا کہ بچوں کو آج ایک دن سب نے اتفاق کیا، سب کے والدین نے، گھر والوں نے، کہ ان بچوں کو ایک جو ہے کوٹری میں بند کر دیا، اور کوٹری میں بند کر دیا جائے. جب یہ تلاشیں گے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا جائے. جب بچوں کو بند کر دیا گیا، حسب دستور بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں نہیں پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کی تلاش میں نکل پڑے. سبحان اللہ. انبیاء اکرام کو اللہ کی عطا سے غیب کہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ خود سے غیب جانتے بلکہ اللہ کی عطا سے جانتے. تلاش کرتے کرتے پتہ چل گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ بچے کہاں ہیں. اس کوٹری کے پاس پہنچے اور کہا لوگوں سے کہ اس میں کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں اس میں کچھ نہیں ہے، اس میں جو ہے سور ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ میں نے سور اپنی زبان سے کہا تو کچھ لوگوں کے دل میں اور دماغ میں یہ بات آ رہی ہوگی دیکھو ممبر سے جو ہے سور کہتے ہیں. لوگوں کے اندر، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات جو ہے گھر کر چکی ہے کہ سور کہنے سے 40 دن کا کھانا حرام ہو جاتا ہے نا، ہے کہ نہیں ہے سر؟ اور اس معاملے میں زیادہ تر مردوں سے زیادہ عورتیں مبتلا ہے، اور عورتوں کی سن کر کے مرد بھی مبتلا ہے کہ سور کہنے سے 40 دن کا کھانا حرام ہو جاتا ہے. عجیب بات ہے. کچھ کہتے ہیں کہ 40 دن تک زبان ناپاک رہ جاتی ہے، ناپاک رہتی ہے. اب بتائیے کہ سور کہا تو زبان ناپاک یا 40 دن کا کھانا حرام، اسی کو اگر انگلش میں کہہ دے PIG تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ عجیب فلسفہ ہے. اگر اس کو پک کہہ دے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور جیسے ہی سور کہا نہیں کہ 40 دن کا کھانا حرام، زبان ناپاک، اللہ اکبر. اب سوچیے آپ کہ یہ کیسی لاجک ہے لوگوں، عجیب فلسفہ ہے، عجیب منطق ہے لوگوں. کیا ان کے دماغ میں چلتا ہے کہ سور کہہ دینے سے 40 دن کا کھانا حرام ہو گیا یا زبان ناپاک ہو. اچھا کچھ لوگوں کا تو یہ حال ہے
کہتے ہیں کہ 2 پاؤں اس کا جنت میں ہے اور 2 پاؤں جہنم میں ہے. معاذ اللہ بولے, معاذ اللہ سنبا معاذ اللہ نا. عورتیں یہ بات بتاتی ہیں لوگوں کو کہ 2 پاؤں جنت میں ہے اور 2 پاؤں جہنم میں. اور وجہ کیا بتاتی ہے معاذ اللہ. میں ایک اصلاح کرتا چلوں چلتے چلتے, یہ بہت بڑی خرابی ہے. اور اگر عقیدہ بالکل اس پر رکھ لیا جائے تو سمجھ لیجئے کہ ایمان بھی جانے کا خطرہ ہے. اگر عقیدہ رکھ لیا جائے بالکل ایک دم پختہ عقیدہ, یقین. یہ تو سنی سنا, اگر کسی کو اگر لوگوں نے کہا فلاں سے سنا تھا, فلاں سے سنا تھا, ہماری دادی نے بتایا تھا, ہماری نانی نے بتایا تھا, ہماری اماں نے بتایا تھا, یہ ساری باتیں چلتی ہیں. تو اب 2 پیر جنت میں ہے, اس کی وجہ وہ بتاتی کیا ہے, اس کو بھی سنیں. کتنی توہین آمیز بات ہے, کتنی بے ادبی والی بات ہے. وہ اس کی وجہ یہ بتاتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے جنت سے گندم کھایا, جب گندم کھایا تو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا پیٹ جو ہے ایٹھنے لگا. اب دیکھیے کہ کتنی توہین آمیز بات ہے. حضرت حوا کی شان میں توہین ہے. اور ایک غلط واقعے کو گڑھ کر کے جہاں جہاں پہنچا رہے, کیا حال ہوگا اس کا کہ ان کا پیٹ ایٹھنے لگا اور وہ جنت میں دوڑنے لگی. معاذ اللہ. نہیں, اگر کسی کو جو ہے ٹوائلٹ اگر لگ جائے, پیٹ ایٹنے لگے تو بیت الخلا جائے گا. اگر کوئی پہلے سے موجود ہے تو انتظار کرے گا, زیادہ دیر اگر ہو رہی ہے تو کھٹکھٹانا شروع کرے گا کہ نکلو, جلدی نکلو. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. تو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے کہا گیا کہ وہ دوڑنے لگی اور معاذ اللہ جنت کے دروازے پر, معاذ اللہ بولیں گے آپ سب معاذ اللہ, کہ جنت کے دروازے پر پاخانہ کر دیا. معاذ اللہ. بتائیے کتنی توہین آمیز بات, کتنی توہین والی بات. جنت کے دروازے پہ پاخانہ کر دیا معاذ اللہ. اور اسی پاخانہ کو صاف کرنے کے لیے سور نے اپنے 2 قدم اندر رکھے, اس کو کھا لیا, چاٹ لیا, اسی لیے اس کا 2 پیر جنت میں ہے. معاذ اللہ. یہ جو کچھ میں نے بتایا, یہ جو لوگ کم عقل ہے, دین سے دور ہے, یہ ان کی سوچ ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو ایسی بات کرتا ہے آپ سب اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. اگر نہ مانے تو ہمارا کام منوانا نہیں ہے بلکہ سمجھانا. سمجھ گئے تو ٹھیک, اور نہیں سمجھے تو وہ جانے, اس کا کام ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کوٹری میں کون, بچے اسی میں بند تھے, اور گھر والوں نے کہا کہ اس میں تو سور ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا, اگر سور ہے تو سور ہی ہوں گے. اتنا آپ کا کہنا تھا. آپ جو ہے تشریف لے گئے, جب گھر والوں نے دروازہ کھولا تو بچوں کی جگہ سب کے سب سور تھے. بتائیے, ایک نبی کی زبان سے جو بات نکل گئی, اللہ نے اس کو سچا کر دکھایا. زبان سے نکل گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ اگر سور تم لوگ کہہ رہے ہو کہ سور ہوں گے تو سور ہی ہوں گے, خنزیر ہی ہوں گے. تو جب دروازہ کھولا گیا تو وہ بچے خنزیر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے, خنزیر میں تبدیل ہو چکے. ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام غیب کا علم رکھتے ہیں, یہ بھی پتہ چلتا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ قوت دی ہے, وہ طاقت دی ہے کہ آپ اپنی زبان سے جو کہہ دیں تو وہی ہو جاتا ہے. تو اللہ والوں کو, انبیاء اکرام کو اللہ کی عطا سے بہت کچھ جو ہے پاور اور طاقت ملتی ہے. اللہ کی عطا سے وہ مالک و مختار ہوتے ہیں. اللہ کی عطا سے وہ بیماروں کو شفا بھی دیتے ہیں. اللہ کی عطا سے وہ بے اولادوں کو اولاد دیتے ہیں. اللہ کی عطا سے وہ مشکل میں رہنے والے لوگوں کی مشکلوں کو
इसीलिए कहने वालों ने कहा, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हुए कि जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। और जब उनके गदा भर दे गए शाहाने ज़माना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की तो सरकार का चंद जुमलों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मज़हबे अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, इस दौर में सुन्नियत की पहचान अगर है तो वो मसलके आला हजरत है। आला हजरत से जो सच्ची अकीदत और मोहब्बत रखता है वो समझ लीजिए कि सच्चा सुन्नी है, और जो कहीं ना कहीं से आला हजरत से बगावत करता है, बुग़्ज़ रखता है, वो सुन्नी तो है लेकिन उसे सच्चा सुन्नी नहीं कहा जा सकता, उसे अच्छा सुन्नी नहीं कहा जा सकता। कहीं ना कहीं से उसके अंदर कोई ना कोई खराबी है, और आला हजरत से बगावत रखने की बुनियाद पर उलमा फरमाते हैं कि हो ना हो ऐसे लोगों के ईमान जाने का भी खतरा होता है। मसलके आला हजरत पर, मसलके अहले सुन्नत पर मजबूती से कायम व दायम रहे। आज के इस दौर में सुन्नियत की पहचान आला हजरत से होती है। सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत को मजबूती से थामे रहे, इधर उधर लोगों की बातें ना सुने, आला हजरत का दामन मजबूती से थामे रहे। जो तरीका आला हजरत ने बताया, जो रास्ता आला हजरत ने बताया, उसी पर चल करके नजात है। इसलिए कि आला हजरत का रास्ता कोई नया रास्ता नहीं है, आला हजरत का वही रास्ता है जो सलफ़े सालिहीन का रास्ता है। आला हजरत का वही रास्ता है जो इमाम मुज्तहिदीन का रास्ता है। आला हजरत का वही रास्ता है जो सहाबाए किराम का रास्ता है। इसलिए आला हजरत के रास्ते पर चले और इस दुनिया में आला हजरत के रास्ते पर चल करके अपने ईमानो अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करे और मसलके आला हजरत पर मजबूती से कायम व दायम रहे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मुहम्मद कामिल इस्माइली को सब्सक्राइब करने